اچھا، اخلاق کی ایک دعا ہے، یہ دعا اگر کوئی با اخلاق بننا چاہتا ہے ضرور یاد کر لے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اور ایک دعا تو نمازوں میں بھی مانگا کرے، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اے اللہ اچھے اخلاق کی توفیق دے دے، برے اخلاق سے بچا لے، تیرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، تیرے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. اور دعاؤں میں 22 چیزیں ایسی ہیں جن اگر آپ اس کا خیال کریں گے تو آپ کی دعاؤں کے قبولیت کے بڑھ جائے گی. مثلا اذان کے بعد، بھائی مانگتا ہے کوئی دعا اذان کے بعد؟ نہیں. ایک تو وہ والی دعا مانگتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ، اپنی کسی حاجت کو مانگتے ہیں. 4 کام کرنے چاہیے اذان کے بعد، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ جو آپ نے دی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں، رضیت باللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ پڑھیں. 5واں کام، اس کے بعد جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی. یہ ہے، حدیث میں آتا ہے. نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان آپ کو دین آ گیا ہے نا، اب آپ تھوڑا سا نکلیں اس ماحول سے. اب آپ جب بھی اللہ توفیق دے دے آپ کو، مسجد میں آپ جلدی آ گئے، ابھی نماز کھڑی ہونے میں تاخیر ہے، تو آپ اپنی پریشانیوں کے لیے، دنیا آخرت کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں. یہ وقت بہت قبولیت کا ہوتا ہے. جہاد کے دوران، ختم قرآن کے بعد، زمزم پیتے وقت، بیت اللہ کو دیتے وقت، مرغے کی اذان کے وقت، حدیث میں ہے مرغہ اذان دے تو اللہ کی رحمت طلب کرو. فرض نماز کے بعد بہت اچھی سی دعا مانگنی چاہیے. یہ بھی ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، ہم امام کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور امام کے ساتھ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، آٹومیٹک دعا. تو یہ والی دعا نہیں ہونی چاہیے. تسلی کے ساتھ دعا مانگیں، تسلی کے ساتھ اور پورے دل کی توجہ کے ساتھ. کیا مانگنا ہے؟ فرضوں کے بعد بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور مسلمانوں کے جائز اجتماعات میں جب امام جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے، دل دل میں دعا مانگے. بارش کے وقت، نماز کھڑی ہوتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ کبھی پریشان ہیں اور بہت بڑی پریشانی ہے تو جس وقت اقامت ہو رہی ہو نا، اس وقت جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں. اس وقت آپ اپنی مشکل کے لیے دعا مانگا کریں. ایک دعا بڑی اچھی آتی ہے، وہ ہو جائے تو بہت ہی اچھی. اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. میں نے دیکھا بڑے بڑے بزرگ یہ دعائیں مانگتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا، ہندوستان کے ابراہیم دیولا صاحب کو، اس دعا کو کثرت سے مانگتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا حزب الاعظم میں لکھا ہے جب نماز کھڑی ہو جائے اس وقت مانگو، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین من المال والاہل والولد. اے اللہ اپنے نیک بندوں کو جو سب سے بہتر چیز آپ دیتے ہیں نا، مال ہو اولاد ہو، مجھے وہ چیز دے دے. یہ نماز کے وقت یہ دعا مانگے. سجدے کی حالت میں دعا، یہ بھی ہم سے چھوٹا. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضور پتہ کتنا بڑا سجدہ کرتے تھے؟ بخاری شریف میں ہے 55 آیتیں جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں. دیکھ کے بتانا 55 آیتیں کتنا بنتا ہے؟ 1 پاؤں. دیکھ کے بتاؤ 55 آیتیں. ہمیں زندگی میں ایسا سجدہ نصیب نہیں. سجدے میں دعائیں مانگے، نفل کے سجدے میں مانگے، لیکن اردو میں نہیں مانگے، عربی میں مانگے. اردو میں مانگا تو پھر نماز نہیں ہوگی. عربی میں کیسے مانگے؟ جامع دعائیں مانگے، عافیت کی دعائیں مانگے، جتنی آتی ہیں وہ مانگے. اتنا لمبا سجدہ حضور کرتے تھے. فَقَمِنُ نَن يُسْتَجَابَ، حدیث میں آتا ہے رکوع میں میری تعظیم کرو، اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، سجدوں میں دعائیں خوب جان لگا کے مانگا کرو. کتنا بن گیا؟ 1 پاؤ سے 1 پاؤ سے زیادہ. اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے حضور، 50 آیتوں کے برابر. یہ طریقے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے. اچھا، سجدے کی حالت میں دعا، عرفے کے دن دعا، رمضان میں ہر وقت دعا، جمعے کے دن دعا، رات کے آخری حصے میں دعا، شب قدر میں دعا، شب جمعے میں دعا، جمعے کے دن عصر کے بعد کے آخری وقتوں میں دعا. اچھے حالات میں دعا. ہم کب مانگتے ہیں؟ برے حالات میں. اچھے حالات میں تو ہم اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتے. اچھے حالات میں مانگا کریں تو برے حالات نہ آئیں. بدھ کے دن، او بھائی سنیں غور سے، بدھ کے دن، آج کون سا دن ہے؟ آج بدھ ہے. بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان کے وقت دعا. کون سا وقت ہے ابھی؟
حضور نے خندق کے موقع کے اوپر بدھ کے دن دعا مانگی ظہر اثر کے درمیان، وہ دعا قبول ہو گئی. وہ مسجد اسی نام سے، مسجد فتح اسی نام سے ہے. اور پھر صحابی کہتے ہیں میں نے تجربہ کر کے دیکھا، بدھ کے دن ظہر اثر کے درمیان جو مشکل پیش آ گئی، میں نے دعا مانگی، میری دعائیں قبول ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک دعا اگر نہیں آتی تو مسلمان کے لیے بڑا عیب ہے. حضور نے ساری زندگی جو کچھ مانگا اس دعا میں سب آ گیا. اللہم انا نسألک من خیری ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، حضور نے جتنی خیریں مانگی ہے وہ مجھے دے دے، جتنی شر سے پناہ مانگی ہے ان سب سے بچا لے. آتی ہے کسی کو؟ کس کس کو یہ دعا آتی؟ کم لوگوں کو آتی. سیکھو بھائی اگر اچھی زندگی گزارنی. اور دوسرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا سجدوں میں مانگے. اور اللہ کے یہ نام ہے المغنی، بڑا غنی، المانے روکنے والا، الضار ضرر پہنچانے والا، النافع نفع دینے والا، النور روشنی دینے والا، ہادی ہدایت کرنے والا، البدی بلا نمونہ چیزوں کو ایجاد کرنے والا، الباقی ہمیشہ باقی رہنے والا، الوارث سب کے بعد موجود رہنے والا، الرشید سب کا رہنما، الصبور بڑا بردبار. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم. سب سے پہلے تو آپ مجھے دعا دیں، دعا تو دے دیں، کوئی دعا دے دیں بھائی، میرا کام بن جائے گا. ہیں اللہ جزائے خیر دے. وَإِيَّاكُمْ اللہ آپ لوگوں کو بھی دے. یہ بھی عادت بنائیں جس سے کوئی دینی نفع ملے اس کے احسان مند ہو جائیں. اللہ آپ کو دین میں ترقی دے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ہوں نہیں، کوئی بھی ہو، جس سے کوئی دینی نفع ملے یہ آپ کے محسن ہے. اچھا، اب چند باتیں. ایک بات تو یہ ہے، ایک بات تو مجھے یاد ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ ایک ماحول میں آپ کے جذبات ہیں. آپ نے اگر یہ ماحول چھوڑا تو یہ سب دھل جائے گا. ٹھیک ہے. ماحول کیا ہے؟ ماحول میں آسان طریقہ تو یہ ہے، آپ مسجد کو پکڑ لیں. اگر آپ اس پہ کامیاب ہیں نا، اور اگر آپ اس پہ کامیاب ہیں کہ آپ کی اولادیں مسجد سے وابستہ ہیں، بس آپ اللہ کا اس زمانے میں شکر ادا کریں. اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کہاں گئے تھے؟ غاروں میں. آج اپنا ایمان اگر آپ نے محفوظ رکھنا ہے تو کہاں آنا پڑے گا؟ لیکن مشکل کیا ہے، ہمارا مسجد سے تعلق کون سا ہے؟ جمعے والا یا 4 نمازوں والا؟ یہ نہیں، 5 نمازوں والا تعلق. تو کون کون نیت کرتا ہے؟ ایک تو یہ نیت کرتا، صحیح ہے. اور آج تک اس نیت کی آپ کی جو رکاوٹیں بنی نا، آپ اس کو خود، سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ خود سوچئے وہ کیا چیز ہے جو ہمیں مسجد چھوڑا دیتی ہے. اچھا مجھے بتائیے کیا چیز ہے جو مسجد چھوڑا دیتی؟ موبائل، اور برے دوست، اور رات کو دیر سے سونا. یار چھوڑیں ایسی زندگی کو یار، موت کے بعد تھوڑی صحیح کریں گے اپنی زندگی. کتنے اچھے تھے آپ، اپنے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. ہمارے بزرگ چلتی رات کو، میں جس کا بھی حالات پڑھتا ہوں، یقین جانیں اس خرابی سے بڑی کوئی خرابی نہیں ہے رات کو دیر سے سو. اب تو نیند سے متعلق باقاعدہ کورس کرائے جا رہے ہیں نا، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ریسرچ پیش کی جا رہی ہے، اس اتنے بجے سے اتنے بجے تک کی نیند سے جسم کو کیا ملتا ہے، اس کے بعد کی نیند سے کیا ہوتا ہے. تو کریں گے کوشش اور باہمت بنیں. ہم نا دنیا کے لیے بڑے باہمت ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، اور دین میں نفس اور شیطان کے سامنے ہم بہت. آپ ذرا اس طرح کے باہمت بنے نا کہ جس دن فجر چھوٹی نا، اگلے دن 1 ہفتے تک مسجد میں سوؤں گا. سزا دیں نا اپنے آپ، صحیح ہو جائے گا نفس.
اور اتنے باہمت بنے کہ کر کے دکھائیں. کیا خیال؟ ورنہ موت آ جائے گی. اور میں ایک بات آپ سے عرض کروں، فجر کی نماز کا ہماری خوشیوں سے سب سے زیادہ تعلق، میں اللہ کی قسم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ بخاری شریف کھولیے، آپ حضور کی حدیث کھولیے اور اس کو پڑھیے، شیطان گرہیں لگاتا ہے اور صرف اس کی گرہ کھلتی ہے جو فجر کی نماز پڑھے. اور حضور نے کہا پھر وہ خوشیوں والی زندگی گزار. لوگ موت کے کنویں میں موٹر سائیکلیں چلا لیتے، چھلانگے لگا لیتے ہیں. یہ آج کل یہ جو گھومنے پھرنے جاتے ہیں کتنے خوفناک کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہاں سے جمپ لگاتے ہیں؟ اب بتائیں. یہاں آ کے ہم اتنے باہمت ہیں لیکن ہم سے فجر نہیں ہوتا. تو باہمت بنے، آخرت کے معاملے میں باہمت بنے. ٹھیک ہے، ماحول اچھا اختیار کریں، اچھے دوست. یہ سارے یہ آپ کے یہ جو تبلیغ والے ہیں یہ آپ کے اچھے دوست کچھ زیادہ ہی اچھے ہیں. آپ جو بھاگنا بھی چاہیے یہ پکڑ لیں گے آپ، ہے کہ نہیں؟ کتنی اچھی دوستی ہے. اور اگر آپ نے کسی تبلیغ والے کو کہہ دیا کہ یار بس میرا خیال رکھنا، یہ ایسے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بچپن میں یہاں ایک ہوتے تھے عامر بھائی ہوتے تھے، وہ یہ گشت کرتے تھے تو ایک صاحب تھے یہاں، وہ بھاگتے تھے مارنے کے لیے ان کے پیچھے، وہ پھر بھی ان کے پیچھے گشت کرتے تھے. یہ سلیمان احمر کا نام سنا ہے آپ لوگ؟ نیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹائم لینڈر ہے. یہ اپنا قصہ سنانے لگے، بلکہ ایک ورک شاپ میں ان کو لے کے آئے، کہنے لگے یہ ہے یہ تبلیغی، یہ جو ہمیں قابو کرتے تھے. کیسے؟ کہنے لگے کہ ہمارے ابا بہت سخت مخالف تھے، تو یہ کیا کرتے، اب ہمیں بلانے کے لیے آتے، تو ابا کو جب شک ہو گیا تو ابا تو ان کو چھوڑتے نہیں، تو پھر یہ کیا کرتے، گلی کے کونے پہ کھڑے ہوتے، کسی نوجوان سے کہتے بیٹا ذرا یہ دروازہ بجا، بیل بجانا. اگر دروازے کی بیل بجاتے، اگر ہم نکلتے تو ٹھیک ہے، ابا نکلتے تو وہیں سے بھاگ جاتے. تو دوسرا اہم ترین کام ہے کہ آپ تبلیغ سے جڑ جائیں. اگر آپ کو اپنا ایمان اعمال باقی رکھنا ہے، آپ آئیں. مہینے میں آپ نے سہ روزہ لگا لیا، ابھی انشاءاللہ جماعت جاری ہے. کب؟ عید کے بعد 10 دن کی. مستورات کی بھی یہاں سے جا رہی ہے، اور جو ہے کیا نام ہے 10 دن کی بھی جماعت ہے. سہ روزہ لگا لیں، جو بھی لگائے آپ. یہ نا اس کے بیٹھ ارے بیٹھ جا، چھوڑے گا نہیں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. سچ بتاؤں، ہم کچھ بھی کہیں حل یہی. آپ نے اب تو دیکھ لی کتنے کرکٹر، کتنے، اب دیکھیں کہاں سعید انور. ابھی وہ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ یار ان کو بھی بلا لیں بیان کے لیے. انہوں نے کہا بھائی میں دن میں رات میں 2 بیان کر رہا ہوں، 1 بجے تک فارغ ہو رہا ہوں. کہاں کیا لوگ عیاشیوں میں زندگی گزارنے والے، اس تبلیغ کی برکت سے کیسی زندگی گزر. وہ ہمارے بھائی طارق نے ان کو فون کیا، مجھے میسج بھجوایا، انہوں نے کہا میں 1 بجے کے بعد فارغ ہو رہا ہوں، اس کے بعد تو مشکل ہوگا. تو جس نے ساری دنیا کو بدل دیا، ایک تو اس کا اہتمام کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ تبلیغ میں جانا تو بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اس میں انسان ایک برے ماحول سے کٹ جاتا ہے، اس لیے اس کے اثرات زیادہ ہیں. اس کے بعد آسان طریقہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے تبلیغ میں انسان ساری زندگی تو نہیں گزار سکتا، اس کو لوٹ کے تو گھر آنا ہے. آپ جب اپنے مقام کے اوپر ہوں تو آپ کی اس مسجد میں چند محنتیں ہو رہی. نمبر 1، الحمدللہ یہاں صبح بھی رات بھی دینی تعلیم کے حلقے ہیں. قرآن کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، حدیثیں سکھائی جاتی ہیں، فقہ سکھائی جاتی ہے. حتیٰ کہ جو مشغول لوگ ہیں وہ تھوڑے وقت میں اگر عربی سیکھنا چاہیں، عالم بننا چاہیں، وہ بھی بن سکتے. یہ بچہ ہے، اس سے پوچھیں، اس نے مجھ سے قرآن کا ترجمہ سیکھنا شروع کیا. میں ان کو کتنی دیر پڑھاتا تھا،
صرف یہاں سے گھر جاتے ہوئے چلتے چلتے انہوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا عربی کے اعتبار سے ہیں. ہاں صرف کتنا وقت نکالا ان سے آپ پوچھیں. اور اگر یہ چند دن رہے نا انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ان کو جاری رکھا کچھ عرصے کے بعد یہ پورے قرآن کا ترجمہ ان کو آ جائے گا. صرف اتنا سا وقت نکالا. مغرب کے بعد میں گھر جا رہا ہوں, جاتے جاتے میں نے ان کو کہہ دیا اچھا یہ یاد کر لینا, یہ مجھے کل سنا دینا. تو بھائیوں مرنا ہے, ایک کام آپ یہ کر لیجئے کہ یہاں جتنے تعلیمی سلسلے, اچھا میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں, یہاں جو تعلیمی سلسلے ہو رہے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ پورے ملک میں الحمدللہ لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں یہ سلسلے. آپ کو زکوٰۃ سکھائی جا رہی ہے, آپ کو حج سکھایا جا رہا ہے, آپ کو قربانی سکھائی جا رہی ہے, آپ کے مالی جھگڑے ہیں, میراث کے جھگڑے ہیں, فیملی بزنس کے جھگڑے ہیں, ان کی کلاسیں ہو رہی ہیں, آپ کو مالی معاملات ہیں, اخلاقی تعلیمات سکھائی جا رہی ہیں, عبادات کا یہ آپ نے دیکھ لیا. اب آپ مجھے گن کے بتائیے کتنی مسجدوں میں یہ کام ہوا, کتنے آپ خوش نصیب ہیں. لیکن ہمارا دل ٹوٹتا ہے قسم سے جب ہم دیکھتے ہیں کراچی کے ایک کونے سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں دین سیکھنے اور الفلاح کا کوئی آدمی نہیں ہوتا. پوچھیں ہمارے آصف بھائی, آصف نام, اتنا دل ٹوٹتا ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اللہ ہمیں توفیق دے اخلاص کے ساتھ لگنے. تو ایک کام یہ ہے شارٹ کورسز جو بسا اوقات صرف 2 گھنٹے کے, یہ تو آپ نے ماشاءاللہ آپ فارغ تھے نا اس لیے آپ کو ماشاءاللہ اتنا سیکھ. ابھی ہم نے یہاں کلاسیں لی مالی تنازعات اور ان کا حل. آپ یقین جانیں عدالت کے لوگ موجود تھے اور پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ یار ہمارے گھر میں یہ جھگڑے چل رہے, میں جا کے معافی کر لوں گا, یوں کر لوں گا. رونے لگا. کہاں اوروں کی ٹون سے لوگ آئے ہوئے, کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. کچھ ابھی میرے پاس میسج موجود ہے, اب ایک عالم کا افغانستان سے میسج آیا کہ میں یہ کورسز میں نے پڑھے, آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا فارسی میں ترجمہ کروں گا. اور پھر وہ مجھے بار بار, میں افغانستان میں یہ زکوٰۃ کا کورس کرا رہا ہوں, میں جو ہے یہ رمضان کا کورس کرا رہا ہوں. آپ قدر کریں. تو آپ کے لیے میں نے یہ کام بتا دیے کہ آپ اچھا صبح میں یہاں بہترین قاری صاحب آتے ہیں, بہترین قاری صاحب, اور ہمارے یہاں تجوید کا حلقہ لگتا ہے. اتنے ماہر. آپ تو صبح کا کوئی ہے یہاں؟ صبح کا کوئی نہیں ہے. جو لوگ صبح پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے. آپ ہیں صبح میں؟ مولانا عالمگیر صاحب جو پڑھا رہے ہیں صبح میں ہے نا, پڑھاتے ہیں نا. ہاں عصر کے بعد کتنے سالوں سے قاری صاحب بیٹھے ہیں, خدا کی قسم دل جلتا ہے. قرآن ایک کا بھی صحیح نہیں. اس مجمع کا حال کیا ہے, 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, 4 بیٹھے ہیں, کرونا سے ڈر رہے ہیں, نعوذ باللہ. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے کرونا کے بعد سے جمع نہیں ہو رہے. یہ ہمارا کام ہے کہ پڑھائیں بھی, آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہے, کوئی تنخواہیں نہیں لے رہے, جمع بھی کریں. اچھا ایک گزارش ہے, آپ اپنا قرآن صحیح کریں. عصر کے بعد آپ کے پاس ہے, آپ عصر کے بعد آ جائیں. مغرب کے بعد ہے, مغرب کے بعد آ جائیں. عشاء کے بعد ہے, عشاء کے بعد آ جائیں. صبح وقت ہے, صبح آ جائیں. مسجد کے پاکیزہ ماحول میں بیٹھ کے آپ قرآن سیکھیے. ہم نے انشاءاللہ پورے دین کا, کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں الفلاح کے علاقے میں رہتا تھا اور مجھے کوئی سکھانے والا نہیں. ایک کام, اچھا آپ شارٹ کورسز کر لیں, چھوٹے چھوٹے کورس جو قربانی کے دنوں میں قربانی فلاں. ایک کام یہ ہے, یہ دیکھیں دروازے کے اوپر پورے علاقے میں الحمدللہ, میں سن 96 میں فارغ ہوا تھا, 1996 میں بنوری ٹاؤن سے. اس کے بعد جماعت میں 1 سال لگایا, اس کے بعد سے لگا ہوا ہوں یہاں پر. کتنے سال ہو گئے آپ بتائیے, گنے کتنے؟ 24 سال ہو. کوئی خیر پتہ چل جائے کہیں سے ڈھونڈ کے کہ بھائی یہاں, لیکن اتنا دل دکھتا ہے, اتنا دل دکھتا ہے. 24 سال ہو, فہم دین کی کلاسیں لگائیں, اور کیا کیا کتنے بڑے بڑے علماء کو لے کے آئے, کلاسیں لگائیں. دوسرا کام یہ کیجئے, آپ سے گزارش یہ ہے جتنے تعلیمی سلسلے ہیں آپ خود جڑیے. اچھا پھر ہم نے پورے علاقے کے اندر مکاتیب ہیں, عثمان مسجد کی طرف بھی ہے, گلی نمبر 8 میں بھی ہے, ادھر بھی ہے,
یہ اس طرف بھی ہے ادھر بھی ہے، یہ آپ کے گیٹ کے اوپر اس کے پتے لکھے ہوئے، خواتین کے، بچیوں کے، بچوں کے. اور الحمدللہ جو بچیاں خواتین اس سلسلے کے ساتھ منسلک ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن بھی سیکھ رہی ہیں، قرآنی زندگی بھی سیکھ رہی ہیں. ہمیں گھر والوں سے شکایتیں تو ہیں، لیکن ہم گھر والوں کو ماحول کا دیں. تو آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو آپ رابطہ کریں، وہاں گیٹ کے اوپر سارے مکتبوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. آپ ایک کام کریں، اپنے بچوں کو معیاری مکتب کے اندر قرآن پڑھائیں. آپ کا بچہ الحمدللہ، جو بچے ہیں نا، یہ جو دعائیں آج آپ سیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، وہ جب بچے ہمارے مکتب سے نکلتے ہیں وہ یہ ساری دعائیں سیکھ لیتے ہیں. والدین کے حقوق سیکھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں سیکھ لیتے ہیں. وضو، نماز کے فرائض جو ہم آج اس بڑھاپے میں یاد کر رہے ہیں، وہ جب چھوٹا سا بچہ مکتب میں آتا ہے وہ الحمدللہ وہ یہ ساری چیزیں سیکھ لیتے. آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں. پھر اس میں ہمارے یہاں یہ ترتیب ہوتی ہے، ہفتے میں جمعرات کے دن عصر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے بیانات ہوتے ہیں. اللہ والوں کے بیانات ہوتے ہیں، علماء کے بیانات ہوتے ہیں. وہ ہماری خواتین باتیں سنتی. الحمدللہ یہاں اس طرف بیان ہوتا رہا، وہ بعض بیان ریکارڈ بھی ہوئے. پھر علماء نے ان بیانوں کو جو ہے نا وہ یعنی وہ کورسز کرائے، اس کے اتنے اچھے نتائج. ایک اچھی بیوی کیسے، ابھی تو میں نے وہ باتیں آپ سے کی نہیں ہیں جو عورتوں کے مجمع میں کرنے کی ہیں. تو عورتوں کے مجمع میں عورتوں کا دین، شوہر کا حق کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، برداشت کیسے ہے. ابھی ایک کتاب چھپ کے آئی ہے الحمدللہ، کامیاب گھر داری. ایک عورت، میں اس کی ایک کارگزاری سناؤں. یہ کام کیا کامیاب گھر داری، اس میں ہم نے ایک اصول یہ بتایا، عورت خدمت کو بوجھ نہ سمجھے، عبادت سمجھے. یہ جو ایک عالم آئے تھے نا رمضان میں، جنہوں نے بیوی سے متعلق بیان کیا تھا، نوجوان عالم امامہ بانے میں، یہ امام ہیں. انہوں نے یہ کورس مجھ سے لے کے گئے، میری ریکارڈ کلاسیں لے کے گئے، اور پھر انہوں نے گلشن کے اندر خواتین کے اندر، یہ پڑھی لکھی خواتین، ان میں یہ کورس کرایا. پھر انہوں نے مجھے پرچے دکھائے خواتین. عورتیں کہنے لگی کاش کہ 13 سال پہلے اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا تو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہی نہیں ہوتے. ہماری تو زندگی بدل گئی. اب تو جب ہم گھر میں لگتے ہیں تو پھر ہمیں کسی سے شکوہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کا کام کر رہے ہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں. تو اگر آپ گھروں کو جھگڑوں سے بچانا چاہتے ہیں، نفرتوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یا الفلاح کے ارد گرد کون کون سے ہمارے مکتب ہیں، ان مکتبوں کے اندر کب بیان ہوتے ہیں خواتین کے. تو ایک گزارش یہ ہے، آپ ان بیانوں کے اندر ترتیب بنائیں اپنی خواتین کو بھیجنے کی، اور اپنے بچوں کو معیاری انداز میں وہاں قرآن پڑھیں. یہ جو قرآن ہوتا ہے نا 10 منٹ والا، یہ بالکل صحیح نہیں ہوتا. آپ کو ہی نہیں پتہ چلے. ہمارے یہاں جو پورا سسٹم ہوتا ہے، بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں، ان کا رزلٹ نکلتا ہے، ان کے جائزہ لیا جاتا ہے، یہ ساری ترتیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرما لے، اور جو کچھ کہا ہے اللہ پاک ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور مل جل کر اللہ محنت کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات دعا کر لیں. سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک. سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالک. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم رب ہماری سب خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا. اے اللہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین سیکھنے میں، دین پہ عمل کرنے میں، دین کو پھیلانے میں ہم نے جو کمی کوتاہی کی، اے اللہ تو اسے معاف فرما. آئندہ کے لیے اللہ ہم سچی توبہ کر کے عزم کرتے ہیں، اے اللہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے جس میں اے اللہ ہم تیرے حق بھی ادا کریں گے اور آپ کی مخلوق کا حق بھی ہم ادا کریں گے. اے اللہ ہماری اس اچھی زندگی گزارنے ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، اچھا ماحول ہم سب کو نصیب فرما، اچھے دوست ہم سب کو نصیب فرما، اچھی صحبتیں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اچھی فطرت بھی نصیب فرما، ہمیں اچھی طبیعت بھی نصیب فرما. اے اللہ
اے اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی خشیت نصیب فرما۔ اے اللہ ایسا خوف نصیب فرما کہ ہر فرض کو پورا کرنا آسان ہو جائے اور ہر حرام سے بچنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ ایسا خوف نصیب فرما، ایسا تعلق ہمیں نصیب فرما کہ ہمیں عبادات میں لذت ملے، ہمیں مناجات میں لذت ملے، ہمارا دل تیری طرف کھینچے، ہمارا دل تیری طرف کھینچے۔ اے اللہ تجھ سے ہمیں محبت ہو، تیرے بغیر ہم رہ نہ سکیں، تیرے بغیر ہم جی نہ سکیں۔ اے اللہ تیرے بغیر ہم بے قرار ہو جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی ایسی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ سخت بھوک کی حالت میں جتنا انسان کو کھانا مرغوب ہوتا ہے، سخت پیاس کی حالت میں جیسے پانی مرغوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ اپنی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ دل سے ہر غیر کی محبت نکال دے، ہر غیر کا تعلق نکال دے، ہر غیر کی امید نکال دے، ہر غیر کا خوف نکال دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت بھر دے، اپنی محبت بھر دے، اپنے سے انس بھر دے۔ اے اللہ ہمیں عبادات کی حلاوت دے دے، مناجات کی لذت دے دے، ذکر میں دھیان دے دے، نمازوں میں خشوع دے دے، یا عبادات میں ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں خوف خدا دے دے، ہمیں توکل دے دے، ہمیں پکا ایمان اور یقین دے دے، ہمیں آخرت پر، قبر حشر پر، جنت جہنم پر یا اللہ پکا ایمان نصیب فرما دے۔ اے اللہ فکر آخرت غالب کر دے، فکر آخرت غالب کر دے، فکر دنیا کو مغلوب کر دے۔ اے اللہ فکر آخرت کو غالب کر دے، فکر دنیا کو مغلوب کر دے، ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہم سب کی بڑی ضرورت ہدایت ہے، ہدایت کے نور سے ہمارے دل کو بھر دے۔ اے اللہ ہدایت کا نور ہم سب کو دے دے۔ اے اللہ ہمارا سینہ ایسا بنا دے کہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور دین کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ شرع صدر کر دے، ہدایت دے دے۔ اے اللہ دنیا کی لذتوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بے رغبتی نصیب فرما۔ اے اللہ لذتوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے، نفسانیت سے، اے اللہ شیطانیت سے، حیوانیت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں للہیت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، ایمان، احتساب، احسان، اخلاص، تقوی، توکل، تواضع، عبدیت میں ہم کو کمال درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ حسد سے، کینہ سے، بغض سے، بدخواہی سے، اے اللہ مال کی محبت سے، منصب کی محبت سے، اے اللہ شہرت سے، نام نمود سے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما۔ ہمارے اعمال اے اللہ ہمارے عمل ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اے اللہ ہمارے اعمال کو ریا سے پاک فرما، شہرت سے پاک فرما، بدنیتی سے ہماری حفاظت فرما، بدعملی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے والا انسان بنا دے۔ اے اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما دے، ذمہ داریاں ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ہم دنیا کے اندر مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں، بیماریاں بھی ہیں، معاشی پریشانیاں بھی ہیں، جھگڑے لڑائیاں بھی ہیں۔ اے اللہ سب پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ وہ زندگی جس میں اطمینان ہو، سکون ہو، قناعت ہو، اے اللہ ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اور یا اللہ جن پاکیزہ اعمال پر یہ زندگی آپ جتنے محبوب لوگوں کو دیتے ہیں، ان پاکیزہ اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اپنی رحمتیں فرما۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک، اے اللہ ایسے کام جو تیری رحمت کو ہم پر لازم کر دیں، تیری رحمت کا ہمیں مستحق بنا دے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک رحمتا انال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ایسی رحمتیں دے دے جس رحمت سے ہماری دنیا کے کام بھی بن جائیں، ہماری آخرت کے کام بھی بن جائیں، ایسی رحمتیں ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم کو دور نہ فرما، اے اللہ مسجدوں سے ہم کو دور نہ فرما، ہمیں ایسا دل دے یا اللہ ہمارا دل مسجد کی طرف کھینچا چلا آئے، یا اللہ ہر نماز کی طرف کھینچا چلا آئے، ایسا پاکیزہ دل ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ہم میں، ہمارے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، اسپتالوں میں، گھروں میں، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما۔
اللہ ہمیں بھی، ہماری اولاد و نسلوں کو، متعلقین کو، محسنین کو، ہم سب کو ہر قسم کی معذوری سے، محتاجی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، موذی مہلک امراض سے ہماری حفاظت فرما، اے کریم رب ہسپتالوں سے ہماری حفاظت فرما، تھانوں سے ہماری حفاظت فرما، عدالتوں سے ہماری حفاظت فرما، اداروں سے ہماری حفاظت فرما، نعمتوں کے زوال سے ہماری حفاظت فرما، نعمتوں کے مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں محبت کرنے والا دل دے دے، اے اللہ ہم بہت تنگ دل ہیں، ہمیں 99 خوبیاں نظر آتی نہیں، ہم مسلمانوں کے عیب دیکھتے ہیں، ہم خود اپنی ان عادتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اے کریم رب ہمیں وسعت ظرفی نصیب فرما، ہمیں ایسی سوچ عطا فرما، ہمیں سب اچھے لگے، ہمیں سب کی خوبیاں نظر آئیں، ہم اپنے آپ کو برا سمجھے، ایسی نگاہ ہمیں عطا فرما، ایسی نگاہ عطا فرما کہ ہمیں زندگی آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر بردباری پیدا فرما، عفو و درگزر ہماری عادت بنا دے، معاف کرنا ہماری عادت بنا دے، احسان کرنا ہماری عادت بنا دے، سب کا بھلا چاہنا ہماری عادت بنا دے۔ اے اللہ اخلاق تیری نگاہ میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اے اللہ تو بڑے لوگوں کو یہ دیتا ہے، اے اللہ ہم اس کے طالب ہیں۔ اس قبولیت کے وقت میں، روزے کی حالت میں، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، اس بدھ کے دن اور یا اللہ ظہر اور عصر کے درمیان قبولیت کے وقت میں ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہم اخلاق مانگتے ہیں، ایمان مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ دنیا کے میں فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایسے فتنے جو انسان کے ایمان کو سلب کر لے، ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، فتنۃ المحیا والممات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ مضلہ سے ہماری حفاظت فرما، گمراہ کرنے والے فتنوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، گمراہ کرنے والوں سے تو ہماری حفاظت فرما، ایمان عمل کی اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما، اور ہم سب کو کلمے والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں محبتوں کو پیدا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں نفرتوں کو ختم فرما، اے اللہ ہمیں ذریت طیبہ نصیب فرما، ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسی اولاد نصیب فرما، ایسی اولاد جو مطیع ہو، فرما بردار ہو، ایسی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جو ہم میں سے حیات ہیں ان کو لمبی زندگی نصیب فرما، اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما، ہمیں اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کو ہر قسم کی آسانیاں ان کو نصیب فرما، ہر قسم کی راحتیں نصیب فرما، ہر قسم کا سکون نصیب فرما، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کی سختی کو ختم فرما، ہمارے لہجوں کی سختی کو ختم فرما، ہمارے دلوں کی تنگی کو دے اللہ ختم فرما، ہمارے دلوں کو وسعت دے دے اے اللہ، سخاوت دے دے، خرچ کرنے کا جذبہ دے دے، مسلمانوں پہ لگانے کا جذبہ دے دے اے اللہ، حق اور باطل کی تمیز ہم سب کو عطا فرما، سچ اور جھوٹ کی تمیز ہم سب کو عطا فرما، ہدایت کا نور ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمان جہاں کرے پریشان ہے اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اے اللہ تو ان کی نصرت فرما، اے اللہ تو ان کی نصرت فرما، اے اللہ تو ان کی نصرت فرما، اے اللہ باطل کو، جو باطل سر چڑھ کے آج سارے مسلمانوں کو ختم کرنے پہ لگا ہے، اے اللہ تو ان کو لگام دے دے، یا اللہ تو ان کو لگام دے دے، اے اللہ جو باطل مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ان کو ختم کر دے، اے اللہ مسجدوں کو آباد کر دے، اے اللہ پھر ہم یہ منظر نہ دیکھیں کہ مسجدیں رمضان میں آباد ہونے کے بعد پھر ویران ہو گئیں، اے اللہ اب یہ منظر ہم نہ دیکھیں، اے اللہ ہم مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما، ہمیشہ کے لیے آباد فرما، ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرے تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، تو ان کے کاروباروں کو آباد کر دے، تو ان کی نسلوں کو آباد کر دے، تو ان کی خوشیوں کو دوچند کر دے، تو ان کی خوشیوں کو یا اللہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے مقدر کر، اے اللہ جو تجھے خوش کریں، جو تیرے نبی کو خوش کریں، یا اللہ تو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا فرما، ہر قسم کی مشکلوں سے نکلنے کی توفیق عطا، ہر قسم کی مشکلوں سے ہمیں نکال دے، ہر قسم کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے درخواست کی، ہمارے محسن ہیں، دین دنیا کا کسی طریقے سے ہم پر احسان کیا، ہمارے متعلقین ہیں جن کا حق بنتا ہے، اے اللہ ان کو عافیت دارین نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، خیر خواہیاں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی سب کا بھلا خیر خواہ بنا، سب کو ہمارا بھلا اور خیر خواہ بننے والا بنا، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی جان مال کی، عزت آبرو کی، ایمان اعمال کی اے اللہ حفاظت فرما، حرمین کی رونقوں کو بحال فرما، اے اللہ
اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما، جو بے نکاح ہیں ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔